خوشبو پرانے شہر کی تنگ و تاریک بوسیدہ شکستہ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک پرانے چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے شکستہ حال گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے ہم لوگ پرانے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے تو حیران کن مسحور کن خوشبو نے ہمارا استقبال کیا۔ میں اس خوشگوار سواگت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ ہم گلی اور محلے کے گندگی کے ڈھیروں سے گزرتے ہوئے آئے تھے۔ محلے اور گلی کے پرانے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے فضا میں عجیب سی بے کیف سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ غربت کی چکی میں پستے لوگ جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف تھے، جنہیں زندگی کی بقا کے لیے روزانہ مزدوری کرنا پڑتی، یا گھروں پر فاقوں کا راج تھا۔ غربت بھوک کا افریت بیچاروں کو چاٹتا جا رہا تھا، زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ان حالات میں صفائی ستھرائی کی کس کو ہوش تھی؟ اوپر سے حکومت وقت کی عزلی بے حسی کہ شہر کے پوش علاقوں میں کیونکہ با اثر طاقتور صاحب اقتدار لوگ بستے ہیں، اس لیے وہاں پر کارپوریشن کے صفائی کے عملے کی دوڑیں لگی نظر آتی ہیں۔ کیونکہ ان غربت کی چتا پر جھلستے لوگوں میں کوئی افسر طاقتور انسان نہیں رہتا، اس لیے ان علاقوں کی کوئی بھولے سے بھی خبر نہ لیتا۔ آپ جب ایسے گلی محلوں یا گھروں میں جائیں تو چاروں طرف غربت، لاچارگی، بے بسی، بیماری ہی ٹپکتی نظر آتی ہے۔ ایسے علاقوں کے چھوٹے سے پرانے شکستہ حال گھر کے چھوٹے سے کمرے سے مسحور کن خوشبو کا آنا حیران کن تھا۔ میں یہاں پر 80 سالہ بوڑھی عورت سے ملنے آیا تھا، جو مہینوں پہلے فالج کا شکار بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ اب وہ سرک سرک کر موت کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ لواحقین بھی اب اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ جب بھی ایسے محلے کے پرانے گھر کے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں داخل ہوں، جہاں پر بستر مرگ پر کوئی لا علاج بوڑھا مریض زندگی کی آخری سانس لے رہا ہو، تو آپ کو ایسے کمرے سے مسحور کن خوشبو نہیں بلکہ مختلف دوائیوں، پرانے کپڑوں کی بدبو آتی ہے۔ اوپر سے مریض پتھر کا بنا چھت کی طرف دیکھ رہا ہو یا آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا ہو تو کمرے کے در و دیوار سے وحشت سی ٹپکتی نظر آتی ہے۔ دل و دماغ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اعصاب بکھرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ڈرل پوری کر کے فوری ایسے کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور تھے۔ اس کمرے کی خوشبو سے مجھے ایک اور خوشبو یاد آ گئی۔ تلاش حق کے ابتدائی دنوں میں مجھے جہاں بھی کسی درویش کا پتہ چلتا، میں دیوانوں کی طرح اس کے پاس پہنچ جاتا۔ میری اس تلاش کے کچھ ساتھی بھی تھے، جو میری ہی طرح روحانی پیاس بجھانے کے لیے جگہ جگہ گھومتے تھے۔ کوئی نیک اللہ کا ولی ملتا تو وہ دوسروں کو بتاتا۔ اس طرح میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، یار تم جس طرح کے بابے درویش ڈھونڈتے ہو، ایسا ایک مجذوب فلاں شہر میں سڑک کے کنارے پڑا رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنی ہی مستی میں گم ہوتا ہے۔ اس مجذوب کو لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں، وہ اس دنیا کا بندہ ہی نہیں ہے۔ دوست بتانے لگا، آج کل اس کی ٹانگ کا زخم بہت خراب ہو گیا ہے، اگر اس کا علاج نہ ہوا تو زہر اس کے سارے جسم میں پھیل کر اس کے جسم کو پھوڑے میں تبدیل کر دے گا، لہٰذا ہمیں فوری طور پر اس کی مرہم پٹی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس مجذوب کو میرا دوست اپنے گھر لے آیا، تو میں نے بھی اس باکمال درویش کے کمرے میں جانا شروع کر دیا۔ ساتھ میں ہم کوئی کمپاؤڈر وغیرہ لے جاتے جو اس درویش کے زخم کی صفائی کرتا۔ وہاں پر میں نے اور دوستوں نے ایک حیران کن بات محسوس کی کہ زخم پرانا اور گہرا ہو گیا تھا، بلکہ خراب ہو گیا تھا، لیکن زخم سے پرانے زخم کی بدبو بالکل بھی نہ آتی تھی۔ جس کمپاؤڈر کو ہم لے کر گئے وہ بھی روحانیت کا قائل ہو گیا کہ اتنا پرانا زخم لیکن بدبو بالکل نہیں، بلکہ ہم جب بھی اس کمرے میں داخل ہوتے ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی۔ مجذوب کے پرانے مٹی میں لتھڑے کپڑے، مٹی میں لپٹے لمبے بال، جن کو دیکھ کر لگتا مجذوب مہینوں سے نہیں نہایا، لیکن بدبو کی بجائے ایک خاص خوشبو مجذوب اور اس کے کپڑوں سے آتی۔ ہم دوست کئی دن تک مجذوب کا علاج کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ زخم ٹھیک ہوتا گیا تو ایک دن مجذوب نے اپنا چولا اٹھایا اور کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کمرے سے وہی مسحور کن ایمانی حلاوت بری خوشبو گھر والوں کو حیرت میں مبتلا کرتی رہی کہ مجذوب تو چلا گیا لیکن اس کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ اب ہم اس خوشبو کی طرف آتے ہیں۔ 2 سال پہلے فضل قادری، جو ایک سرکاری دفتر میں کلرک کی جاب کرتا تھا، میرے پاس اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر آیا اور بولا، جناب ہم نسل در نسل اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے، اب میں، میری والدہ، بیوی اور 2 بچے ہیں، میری کل کائنات میری بوڑھی والدہ ہیں۔ سر میرا ایک مسئلہ ہے، میری ماں ڈاکٹروں حکیموں پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتی،
یہ صرف روحانی علاج اور دم پر یقین کرتی ہیں۔ یہ جب بھی بیمار ہوتی ہیں میں کسی سے جا کر دم کرواتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی اور بات، یہ دم سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بہت رش ہوتا ہے، میری والدہ بوڑھی ہیں، آپ پلیز ان کو جلدی دم کر دیا کریں۔ انہوں نے کوئی بات تو نہیں کرنی ہوتی، اب ان کی یادداشت بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے ماں جی کو دم کیا، جب وظیفہ بتانے لگا تو بیٹا بولا یہ صرف ایک وظیفہ کرتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان پر کچھ نہیں چڑھتا، صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھتی ہیں۔ ان کا یہی اسم اعظم ہے جو انہوں نے بچپن سے آج تک کیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ماں سے کہا آپ درود شریف ہی پڑھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اس کے بعد مہینے میں 1-2 بار وہ اپنی ماں کو دم کرانے کے لیے میرے پاس لے آتا۔ ماں مجھے دیکھتے ہی سر پر ہاتھ رکھ لیتی، میں دم کر دیتا، وہ چلی جاتیں۔ آج صبح فضل میرے پاس آیا تو بولا سر آپ کی بوڑھی مرید بیمار ہے، آپ کے پاس نہیں آ سکتی، کیا آپ میرے ساتھ چل کر میری ماں کو دم کر دیں گے؟ میں غریب منت ہی کر سکتا ہوں۔ تو میں اس کمرے میں ماں جی کو دم کرنے آ گیا جہاں درود شریف کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماں جی نے ساری زندگی درود شریف سے محبت کی جو خوشبو بن کر ان کے جسم سے اب پھوٹتی ہے۔ میں قریب ہوا، ماں کی آنکھوں میں آشنائی کے جگنو ٹمٹمائے۔ ماں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو میں نے ان کا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ماں مجھے اور میں ماں کو دم کر رہا تھا۔ چاروں طرف درود شریف کی خوشبو پھیلی تھی۔